ضرور سبحان اللہ کہیں گے. اس لڑکی کا نام تھا حضرت فاطمہ. اگر کوئی پوچھے حضور کی دادی کا نام کیا تھا؟ حضرت پوچھیے بولو بھائی، بڑا پیارا نام ہے حضرت. یہ دونوں میاں بیوی جب اکٹھا ہوئے تو ان روحوں کے اتصال کے بعد، دو مبارک جسم پاک کے اکٹھا ہونے کے بعد، اللہ نے اس گھر میں نور محمدی کا اصل سینٹرل پوائنٹ عطا فرمایا، جن کا نام حضور کے ابو حضرت عبداللہ کے نام سے دنیا جانتی ہے. حضور کے ابو جناب عبداللہ پیدا ہوئے. جناب عبداللہ جوان ہوئے، یہ مکے میں ہیں. جناب عبد المطلب کے بیٹے ہیں، ہاشم کے پوتے ہیں. اور جناب ہاشم کے پوتے ہیں، عبد مناف کے پوتے ہیں. میرے آقا کے ابو ہیں. یہ جب جوان ہوئے مکے شریف میں، اس وقت مدینہ شریف میں دو بزرگ تھے. مکے شریف میں ایک عورت ایک مرد. مرد کا نام تھا وہب، عورت کا نام تھا برہ. جب یہ دونوں میاں بیوی اکٹھا ہوئے تو ان کے گھر میں ایک چاند جیسی بیٹی پیدا ہوئی. اس لڑکی کا نام تھا بی بی آمینہ. شیعوں کی مجلس ہوتی تو کھڑے ہو کے سبحان اللہ کہتے. ان کو ہسٹری سے تعلق ہے. آپ حضور کی ماں کا نام تو جانتے ہیں نا. جب یہ برہ اور وہب اکٹھا ہوئے تو اس گھر میں ان کے گھر میں ایک چاند جیسی بیٹی پیدا ہوئی. اسی کو دنیا بی بی آمینہ کہتی ہے. ادھر آمینہ جوان ہو رہی تھی، ادھر عبداللہ جوان ہو رہے تھے. یہ دونوں حضور کے ابو ہیں. بعد میں ان کا رشتہ بی بی آمینہ سے ہوا. جب ان دونوں کا رشتہ ہوا تو نور محمدی کی صورت میں آمینہ کا لال بن کے آقا کریم کی صورت میں مکہ شریف میں حضور تشریف لائے تھے. شاعر نے کہا تھا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد ہوئی. اگر زحمت نہ ہو تو کہہ دیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اگر زحمت نہ ہو تو بہت خاموشی سے بول دیں سرکار کی آمد. ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں سرکار کی آمد. بس اب زیادہ آواز گونجے مت، کیونکہ یہیں تک اسی دائرے میں آواز رہے. شاید کوئی سونا بھی چاہتا ہو، اسے سونے دیجئے. بیمار ہو تو اللہ اسے شفا عطا فرمائے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف 7-8 سال کی ہوئی. حضور کا کوئی نہیں ہے، نہ حضور کی ماں، نہ حضور کے باپ، نہ حضور کی بہن، نہ حضور کی کوئی بھائی. میرے آقا کے آگے پیچھے کوئی نہیں. ایک ذات ہے جناب ابی طالب کی، جنہوں نے حضور کو پالا. یہ حضور کے چچا ہیں. وہ بھائی جو اپنے بھائی کے بیٹوں کی پرورش کرتے ہیں اور اپنے بھتیجوں کو پیار کرتے ہیں، وہ جناب ابی طالب کے اس کریکٹر کی یاد دلاتے ہیں. معلوم ہے جناب ابی طالب حضور کے چچا ہیں. حضور کا کوئی نہیں ہے. ان کے گھر میں جب کھانا پکتا تھا تو ان کے بچے ہاتھ دھل کے دسترخوان بچھا کے بیٹھ جاتے اور بولتے امی کھانا لاؤ. ابو بھوک لگی ہے تو جناب ابی طالب کہتے چپ چاپ بیٹھے رہو، ابھی کسی کو کھانا نہیں ملے گا. تو بچے کہتے کیوں نہیں ملے گا؟ تو جناب ابی طالب کہتے جب تک حضور نہیں آ جائیں گے کسی کو ایک دانہ نہیں ملے گا. جب تک میرا بھتیجا نہیں آئے گا کسی کو کچھ نہیں ملے گا. تو جناب ابی طالب کے بیٹے کہتے ہیں بابا یہ کیسی بات ہے، کماتے آپ، میرے باپ آپ، میں آپ کا بیٹا، یہ آپ کی بیٹی، یہ میرے بھائی، یہ آپ کے بیٹے ہیں، یہ بیٹیاں ہیں. یہ کھانا آپ نے میرے لیے بنایا، میری ماں نے، آپ کی بیوی نے بنایا، اس میں محمد کا انتظار کیوں کیا جاتا ہے؟ تو جناب ابی طالب رو کے بولتے تھے بیٹا گھر میں جو بھی برکتیں ہیں یہ محمد کے قدم کی وجہ سے. وہ نہ ہو تو کچھ نہ ہو. یہ گھر میں چولہے بھی جلتے ہیں تو حضور کی وجہ سے جلتے ہیں. جناب ابی طالب نے حضور کو بہت ہی سپورٹ کیا. حضور کی نشو نما پرورش ہوئی. معلوم ہے کہ جہاں میری بہنیں بیٹھی ہیں، جناب ابی طالب جب راتوں کو سونے کا وقت آتا نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دروازے کے قریب سلاتے تھے. تازہ ہوا آئے اور حضور کو آرام سے نیند آ جائے. اور اپنے بچوں کو کوٹری میں سلاتے تھے. سخت مکے کی گرمیوں میں جناب ابی طالب اپنے بچوں کو اندر سلاتے تھے گرمیوں میں، اور حضور کو دروازے کے قریب ٹھنڈی ہوا کے بیچ میں. لیکن کبھی کبھی جب حضور کی آنکھ کھلتی تو حضور اندر ہوتے، اور ان کے بیٹوں کی آنکھ کھلتی تو بیٹے دروازے پر ہوتے. تو بیٹے اپنے باپ کے دامن پکڑ کے بولتی پاپا یہ کیا بات ہے، سوئے تو اندر تھے، آپ کے قریب میں تو حضور سوئے تھے، لیکن جب آنکھ کھلی تو ہم دروازے کے پاس سوئے اور حضور جناب رسالت مآب کا نام لے کے بولتے اور وہ اندر نظر آ رہے تھے آرام کرتے ہوئے. تو جناب ابی طالب کہتے اے میرے بچوں سنو، راتوں کو جب خطرہ محسوس ہوتا ہے، جب مجھے کچھ آہٹ خطرے کی محسوس ہوتی ہے تو میں محمد کو اٹھا کر کے اندر بھیج دیتا ہوں اور تمہیں اٹھا کر کے دروازے کے قریب سلاتا ہوں. تو بچے کہتے میرے بابا اگر میری جان چلی گئی تو
जनाब अबी तालिब कहते हैं तुझ जैसे हजारों औलाद मोहम्मद के नाम पे कुर्बान हो जाए, तुझ जैसी हजारों मेरे बेटी बेटियां हुजूर के नाम पे कुर्बान हो जाए। तुझे पता नहीं वो कितनी अजमत और बाबरकत औलाद है। वो उसके आने से पहले उसका जिक्र फला फूला है, उसके आने के बाद उसके मर्तबे तुम नहीं देखते हो। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पलते रहे और जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 25 साल की हुई, कितनी? 25 साल। सब लोग बोले 25 साल। एक बात याद करना इंशाल्लाह बहन बेटियों, इस पर कल बैठ के तबसरा करना, कल बैठ के इन्हीं बातों को अपने घरों में रिवर्स करना ताकि ये बातें याद रहें कुछ दिनों तक इंशाअल्लाह। जब मेरे आका की उम्र कितनी हुई? 25 साल। हुजूर ने फरमाया अन निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। जब हुजूर की उम्र 25 साल की हुई, कितनी? 25। हुजूर की फर्स्ट मैरिज नहीं हुई, हुजूर की पहली शादी नहीं हुई, अभी हुजूर का शादी करना बाकी है। अभी हुजूर ने ये ऐलान नहीं किया, गुलाम अब्दुल कादिर भाई, अभी हुजूर ने ऐलान नहीं किया। उसी वक्त मक्के शरीफ में हुजूर के पास दौलत नहीं थी लेकिन बैकग्राउंड बड़ा मजबूत था, बातनी दर्जात बहुत बड़े थे, यानी सबसे बड़े थे। मक्के के मुजावर के पोते, समझ रहे हैं, काबे के मालिक व निगरां, काबे के ज़व्वार की खिदमत करने वाले खानदान से हुजूर का ताल्लुक था और रसूलों के सरदार बन के जमीन पर आए थे। अभी ये राज मख्फी था। उसी वक्त मक्के शरीफ में एक लड़की थी, अब वो औरत बन गई थी। उस लड़की का नाम था खदीजा। कोई भी तो जानता होगा इस नामों को। बुरा न मानो तो एक बात कहूं, अगर इन लड़कियों को बोलने की इजाजत होती ना तो इन नामों पर इनकी कलेजे बाहर आ जाते। ये इतने प्यारे नाम है खदीजा के, बड़े बड़े शेर आपने सुने हैं। खदीजा के बारे में शेर मैं भी पढ़ दूं। शहरियत जहन्नम की हो गई उसे हासिल। शहरियत नेशनलिटी, शेर का समझना मुश्किल काम है क्योंकि मुश्किल शेर है, लेकिन मैं अपने बड़ों की कदम को चूम के पढ़ता हूं। शहरियत जहन्नम की हो गई उसे हासिल, रास आ गई जिसको दुश्मनी खदीजा की। समझ रहे हैं? जिसने अम्मी खदीजा का बुग़्ज़ सीने में रखा है वो हमेशा जहन्नम में रहेगा, उसको जहन्नम की नेशनलिटी मिल चुकी है। ये शेर का मफ़हूम है। उसी वक्त मक्के शरीफ में ये लड़की रहती थी। इसके बाप का नाम था खुवैलद। इनकी शादी जवानी में हुई और अपने नए शौहर के साथ खदीजा अपनी जिंदगी गुजारती थी। अचानक खदीजा के शौहर का इंतकाल हो गया। हो सकता है खदीजा के शौहर का इंतकाल हुआ, खदीजा बेवा हो गई। तकलीफ बहुत हुई शौहर के मरने के बाद। मक्के में शादियों पे शादियां करने का रवाज था। बाप ने कहा बेटी दूसरी शादी कर ले। खदीजा ने एक्सेप्ट कर लिया, तैयार हो गई। खदीजा की दूसरी शादी हुई और फिर उस दूसरे शौहर से एक बेटा पैदा हुआ। क्या? एक बेटा पैदा हुआ। अम्मी खदीजा के शिकम से एक बेटा पैदा हुआ। उनकी उम्र बढ़ती जा रही है, 35 से 36 हो गई, 36 से अब वो 37 हो रही है। अचानक उनके दूसरे हस्बैंड का भी इंतकाल हो गया। अब वो खदीजा जो लड़की थी औरत बन गई। उम्र हो गई 40 साल। एक बेटा बगैर बाप का। बाप खुवैलद मक्के के सबसे बड़े पैसे वालों में, ये जुमला 3 मरतबे कहूंगा, इनके बाप मक्के के सबसे बड़े पैसे वाले थे। याद रखना, खदीजा के बाप मक्के के सबसे बड़े पैसे वाले थे। खदीजा अपने बाप की सबसे बड़ी पैसे वाली बाप की बेटी थी। पैसों की भीड़ में आराम करती थी, पैसों की सेज पर सोती थी। सोने चांदी के सिक्के बोरों में पड़े रहते थे। 40-40 ऊंटों पर इनके लगेज के सामान जो इस वक्त ट्रक के हिसाब से होते हैं, 50-70-100 ट्रक के हिसाब से होते हैं, इनके सामान लदे रहते थे। खदीजा ऑर्डर पे ऑर्डर करती थी। सबसे बड़ी पैसे वाली औरत, लेकिन बेवा है। अपनी सहेली को बुलाया, कहा 2 मरतबे 2 अलग अलग शौहरों के निकाह में आ चुकी हूं। अब मेरे 2 शौहर इंतकाल कर गए। खबरदार, अब मेरे बाप से बोलना कोई रिश्ता नहीं चाहिए मुझे इन मर्दों के चेहरों से नफरत हो गई है। मेरे सामने किसी मर्द के चेहरे को मत लाना, मुझे मनहूस लगते हैं इनके चेहरे। मुझे अब तीसरी शादी नहीं करनी है। बोले फिर जिंदगी? बोले सारी जिंदगी मैं अपने बाप की बिजनेस में खर्च करूंगी और अपनी कारोबार को और तरक्की दूंगी। बस यही बेटा मेरा आखिरी सहारा है। मुझे तीसरी शादी नहीं करनी। बाप ने बहुत जिद किया, खदीजा ने इनकार किया। ठीक है, अम्मी खदीजा कहती मैंने हुजूर को कभी देखा नहीं था, लेकिन हुजूर के चर्चे बहुत सुन रखे थे। अम्मी खदीजा की तीसरी शादी हो सकती है और हुजूर की फर्स्ट मैरिज बाकी है। कहानी मुड़ती है यहां से। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक दिन मक्के शरीफ की गली से गुजर रहे थे।
دیکھنا کون سبحان اللہ کہتا ہے. ادھر سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے, ادھر سے امی خدیجہ آ رہی تھی. امی خدیجہ نے جیسے حضور کو دیکھا ٹھہر گئی, چیخ مار کے بولی آپ کون ہیں؟ حضور فرماتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں. اونچی بولے میں اللہ کا رسول ہوں. امی خدیجہ کہتی میں دنگ رہ گئی حضور کو دیکھ کے, ایسی آنکھیں میں نے آج تک نہیں دیکھی. بولو بولو بولو. ایسے لب میں نے کبھی نہیں دیکھے, ایسے رخسار میں نے کبھی نہیں دیکھے, ایسا زکن میں نے کبھی نہیں دیکھا. آواز آئی اے خدیجہ دیکھتی بھی کیسے, بنانے والے نے دوسرا محمد بنایا ہی نہیں تھا. یہ ذات اللہ کے رسول کی. کون ہے آپ؟ میرے آقا فرماتے جس کا کوئی نہیں میں اس کا ہوں. جسے بھوک لگے مجھے دیکھ لے, جسے پیاس لگے مجھے دیکھ لے. بیواؤں کے سر پہ دست شفقت رکھتا ہوں, یتیم بچوں کا سہارا ہوں. غربا نوازی میرا مشن ہے, یتیموں سے محبت کرنا میرا شعار ہے. جہنم سے نکالنا اور جنت میں ڈالنا یہ میرا کام ہے. میں اللہ کے رسول ہوں. امی خدیجہ کہتی یہ کہہ کے حضور تو چلے گئے, لیکن آنکھوں کے راستے سے میرے دل میں آ گئے. سبحان اللہ. اللہ اللہ اونچی بولے. ایک مرتبہ خدیجہ نے حضور کو دیکھا, دل کی دنیا بدل گئی. اندر سے آواز آئی دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو. دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو. اور یا رسول اللہ ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو. جو دستگیر ہے وہ تمہارا ہی ہاتھ ہے, جو ڈوبنے نہ دے وہ وسیلہ تم ہی تو ہو. امی خدیجہ کہتی میں اپنے گھر پہ آ گئی اور میں نے ہمیشہ یاد کیا حضور کو. راتوں کو بستر پہ آتی تو حضور یاد آتے, حضور کی آنکھیں یاد آتی. میں کسی اور کی بات کرتا تو آپ خاموش رہتے, اگر حضور کی بات ہے تو لفظ خاموش بھی خاموش نہیں رہتے. امی خدیجہ کہتی حضور کی آنکھیں مجھے یاد آتی, حضور کے لب مجھے یاد آتے, حضور کا رخسار مجھے, حضور کی زلفیں مجھے یاد آتی. غزل کا شعر سنتا ہوں کہ دن تو ہنس بول کے بچوں کی طرح بیت گئے, یا رسول اللہ رات آئی تو تیری یاد نے سونے نہ دیا. امی خدیجہ کہتی ہے میری دن, میری صبح, میری شام حضور کو یاد کرنے میں خرچ ہوتے رہے. اچانک میرے باپ نے کہا خدیجہ بزنس کو پھیلاؤ. ایک ایماندار شخص کی ضرورت ہے جو اپنی بزنس کا سامان لے کے بصرہ چلا جائے, جا کے بصرہ میں اسے بیچ کے آئے. تو میں نے اپنے غلام میسرہ, ان کے غلام کا نام تھا میسرہ, کیا نام تھا؟ میں نے اپنے غلام میسرہ سے کہا ادھر آ, مکے میں کوئی ایسا ایماندار صداقت پسند شخص ہے جو کاروبار میں سپورٹ کر سکے؟ تو اس نے کہا کہ آمینہ کے لال کے علاوہ کوئی نہیں. بولے بولے بولے. اور ایک ہم ہے کہ ہم جب کسی دکان میں بیٹھتے ہیں اور جہاں وہ ڈبہ رہتا پیسے والا, اگر وہ تالا بھی کھلا ہوتا ہے تو ہمیں دیکھ کے وہ بند کر دیتا ہے. ایک ہماری بری صحبتیں ہیں. ہم کسی نمازی کے پاس بیٹھ جائیں تو وہ بھی بے نمازی ہو جاتا ہے. ہم کسی حلال کھانے والے کے پاس بیٹھ جائیں تو اسے بھی حرام خور بنا دیتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ پہلے کے دور میں مسلمانوں کے بچوں کو ہندو بھائیوں کی عورتیں اپنے گاؤں, اپنے محلے میں لے کے جاتی تھی, اس کے پیروں کو دھل کر کے اپنے محلے میں چھڑک دیتی تھی تاکہ بچے بیمار نہ ہو. حضور کی امت کے بچوں کے پاؤں کا دھول پا کر کے اب مسلمانوں کے بچوں کی پھٹی ہوئی پینٹ دیکھ کر کے عورتیں ہندو بھائیوں کی اپنی بچیوں سے کہتی اے بیٹی جوان ہے اندر چلی جا, یہ جسم کے لٹیرے آ رہے ہیں. کیسے حالات بدل دیے. ہمارے برے کاموں سے حضور کی روح کو تکلیف پہنچتی ہے. میسرہ کہتا ہے مالکن ایک شخص ہے مکے میں. کہا کون؟ کہا وہ حضور ہے, ان سے بڑا ایماندار کوئی نہیں. کہا کہ اچھا وہ بزنس میں میرا ساتھ دیں گے؟ کہا ہاں. کہا بلا کے لاؤ جناب ابی طالب کو. جناب ابی طالب آ گئے. بولے اپنے بھتیجے کو بصرہ بھیجو گے؟ کہا بالکل بھیجوں گا. کہا پیسہ بولو کتنا؟ تو خدیجہ بولتی جتنا سب کو دوں گا اتنا تیرے بھتیجے کو دوں گا. جناب ابی طالب نے کہا سودا نہیں پٹے گا. بولے پھر؟ بولے میرے بھتیجے کو 2 حصہ دینا پڑے گا. کہا کیوں؟ کہا وہ سب سے الگ تھلگ بھی تو ہے, سب سے نرالا بھی تو ہے, سب سے بڑا صادق و امین بھی تو ہے. بات پکی ہو گئی. اب حضور کو ان کی بزنس کا سامان 25-30 غلاموں کے ساتھ لے کے بصرہ جانا تھا. بصرہ کہاں پر ہے؟ یہ کویت کے بارڈر پر ہے, بغداد شریف سے 600 کلومیٹر دور ہے. یہیں پر وہ بزرگ صحابی لیٹے ہوئے ہیں تابعی, جن کو خواجہ حسن بصری کہا جاتا ہے, جنہوں نے حضور کی بیوی امی سلمہ کا دودھ پیا. محبت سے بولے. بڑے بڑے مشائخ کرام یہاں پر آرام کر رہے ہیں, میرا وقت نہیں. یہاں پر حضور جب سامان لے کے نکلے نا تو خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ سے کہا تھا محمد کی ایکٹیویٹیز پہ نظر رکھنا صلی اللہ علیہ وسلم.
دیکھنا یہ کیسے چلتے ہیں، کیسے بات کرتے ہیں، کیسے مسکراتے ہیں، کیسے لوگوں کو ڈیل کرتے ہیں، ان کے سفر کی رودات مجھے بیان کرنا۔ حضور کا جو قافلہ تھا وہ بزنس کر کے جب واپس آیا تو شام ہو گئی تھی۔ حضور نے میسرہ سے کہا سارے غلاموں کو لے کر کے مکے میں چلے جاؤ اور جا کے خدیجہ سے کہہ دو صبح کو حضور آئیں گے تو سارا حساب کتاب کریں گے۔ میرے آقا نے مکے کی سرحدوں پہ آرام کیا۔ جب میسرہ اپنی مالکن خدیجہ کے پاس آیا تو خدیجہ نے کہا یہ بتا حضور کے ساتھ تیرا سفر کیسا رہا؟ تو میسرہ کہتا ہے اتنا اچھا سفر اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا جتنا اچھا سفر حضور کے ساتھ یہ رہا۔ بولے کوئی تو بات بتا۔ میسرہ کہتا ہے اے میری مالکن راستے میں بڑا عجیب غریب ماجرا ہوا۔ کہا کیا؟ راستے میں ہم لوگ سفر کے ساتھ سواریوں کے ساتھ جا رہے تھے، سواریاں تھک گئی تھی، انہیں پانی کی ضرورت تھی، ہمیں آرام کرنا تھا۔ ایک چھوٹا سا تالاب چشمہ صاف پانی تھا، قریب میں برف جو پہاڑیاں تھیں ان میں گھاس پھوس تھی اور ایک بڑا سایہ دار پیڑ تھا۔ یہ ہوا کہ اسی پانی سے استعمال کر لو، پانی کھانا پینا بنا کے کھا کے آرام کر لو اور اسی پیڑ کے سائے میں سو جاتے ہیں۔ کہا سب نے کھا پی کے آرام کر لیا۔ تو میسرہ سے خدیجہ نے کہا اور حضور کیا کر رہے تھے؟ میسرہ کہتا ہے کہ وہ جانوروں کو پانی پلا رہے، جانوروں کی خدمت کر رہے تھے، جانوروں کی دیکھ ریکھ میں۔ بولے پھر؟ بولے ہم سب سو گئے تب حضور بعد میں آئے۔ پیڑ کے نیچے حضور رہنا چاہتے تھے لیکن سارے مسافروں نے قبضہ کر لیا تھا۔ پیڑ کے نیچے کسی دوجے کی ٹھہرنے کی جگہ نہیں۔ حضور نے لات مار کر کے کسی کو اٹھایا نہیں۔ بیٹھ بے، میں بھی تو تیرے ساتھ ہوں، مجھے بھی جگہ دے سونے کے لیے۔ سننا میرے حضور کی محبت، مشفقانہ انداز۔ میرے آقا نے کسی کو لات نہیں ماری، حضور نے کسی کو ڈسٹرب نہیں کیا، سب سو رہے تھے۔ چپ چاپ حضور اس پیڑ کے سائے سے ہٹ گئے اور جا کر کے دھوپ بڑی تیز تھی۔ میسرہ کہتا ہے ریت کا چھوٹا سا ٹیلا، دبا ہوا ٹیلا تھا، حضور اسی ٹیلے پر بیٹھ گئے۔ دھوپ بڑی تیز تھی، اللہ کے رسول چپ چاپ بیٹھے رہے اور اسی ریت کے چھوٹے سے ٹیلے پر آپ ایسے بیٹھے رہے خاموشی سے، اور پورے قافلے والے تان کے نیند اپنی چادر تان کے سو رہے تھے۔ میسرہ کہتا ہے اے میری مالکن جب تھوڑی دیر کے بعد قافلے والوں کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھا؟ دیکھنا کون سبحان اللہ کہتا ہے؟ بولے کیا؟ بولے جب سب کی آنکھ کھلی تو سب نے دیکھا ہم تو پیڑ کے سائے میں سو رہے تھے لیکن پیڑ کا سایہ محمد کے اوپر جگمگا رہا تھا، حضور کے اوپر مسکرا رہا تھا۔ ہم تو تعجب میں پڑ گئے، سمجھ گئے یہ کوئی عظیم شخصیت ہے جس کے ساتھ میں چل رہا ہوں۔ ہم نے حضور کی پیشانیوں کو لوگوں کو چومتے ہوئے دیکھا ہے، بڑے بڑے عیسائی مذہب کے عالم کو حضور کے قدم کو چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ لوگ کتابیں لا لا کے حضور کے چہرے کو اپنی کتابوں سے میچ کیا کرتے تھے۔ یہ وہی نبی لگ رہا ہے، یہ سب سے آخر میں مکے میں آنے والا تھا۔ بڑی عظمت ہے۔ خدیجہ کہتی ہیں حضور کی باتیں ہو رہی تھی، میرا دل مسکرا رہا۔ میں نے کہا کب آئیں گے حضور؟ تو نوکر نے کہا صبح کو مالکن آئیں گے۔ صبح کو معلوم ہے حضور اب شہر میں انٹری کر رہے ہیں۔ خدیجہ کتاب میں لکھا ہوا کہ اپنے بالکنی پہ تھی، اتنا برداشت نہ ہوا کہ حضور کا نیچے انتظار کرتی۔ خدیجہ حضور کی جو یوں کہیے کہ ان کا بزنس حضور کر رہے تھے، پورا کر رہے تھے، بیچ رہے تھے مال وغیرہ۔ خدیجہ کہتی میں اپنی انگلیاں اپنی آنکھوں پہ رکھ کے حضور کے آنے کی گلی دیکھ رہی تھی۔ وہ آ رہے ہیں، وہ آئے، وہ آنے والے ہیں۔ اللہ اللہ انہی خیالوں میں کرتا ہوں دل لگی میں بھی۔ امی خدیجہ کہتی بہت دیر تک انگلیاں میری آنکھوں پہ تھی، ابھی تک نہیں آئے۔ اچانک حضور کے قدم کی آواز آئی۔ حضور جب چل رہے تھے تو امی خدیجہ کہتی ہیں ایسا لگ رہا تھا پوری کائنات چل رہی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، حضور کے جسم کی خوشبو مجھے محسوس ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ حضور میرے گھر کی طرف آ رہے ہیں۔ میں دوڑ کر کے بالکنی سے اپنے گھر میں نیچے آ گئی۔ میری بچیوں میری بہنوں سننا، امی خدیجہ کہتی ہیں حضور میرے گھر کے دروازے پر کھڑے تھے، میں نے دروازہ کھولا اور حضور کو دیکھ کے کہا کہ حضور تشریف لائیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک جگہ بیٹھنے کی تھی، اس پر بیٹھ گئے۔ خدیجہ کہتی میں حضور کے سامنے بیٹھ گئی۔ ذرا پیار سے بولو سبحان اللہ۔ اندر کی سینری دیکھیں آپ۔ امی خدیجہ کہتی حضور میرے سامنے بیٹھے تھے اور میں حضور کو دیکھ رہی تھی اور حضور اپنی نظریں جھکائے، حضور میری طرف دیکھتے نہیں تھے اور میں حضور کو بار بار دیکھتی تھی۔ میں نے سوچا بات شروع کروں۔ میں نے کہا اچھا یہ بتائیں، تو حضور نے گردن جھکائی، فرمایا کیا بات ہے؟ گردن نہیں اٹھائی، کیا بات ہے؟ تو خدیجہ نے کہا چھوٹی والی کھجوریں کتنے کی بکی؟ تو حضور نے گردن نہیں اٹھائی، فرمایا چھوٹی والی اتنے کی بکی۔ پھر خدیجہ کہتی میں نے پھر اکسا کے پوچھا بڑی والی کھجوریں کتنے کی بکی؟ پھر حضور نے گردن نہیں اٹھائی۔
जवान लड़की सामने, سبحان اللہ हाय हाय, ذرا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ خدیجہ کہتی میں بار بار حضور کو ٹچ کرتی ہوں. ہاں یہ بتائیں تب بھی حضور اپنی نگاہیں نہیں اٹھاتے تھے. نگاہیں نہیں اٹھا حضور نے. آج ہم تاکتے ہیں, تاک جھانک کرتے ہیں کھڑکیوں پہ, کوٹھوں پہ, کھڑکیوں پہ اور چھتوں پہ. اسے بے باکیاں کہتے ہیں. میرے امام نے اس کے بارے میں کیا کہا اور حضور کی جھکی ہوئی نظروں کے بارے میں کیا کہا. یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں, ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو. یہ فاضل بریلوی نے مناجات پہ شعر کہا, ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو. سبحان اللہ, کتنا مبارک شعر ہے. ذرا پیار سے کہہ دو آمین. امی خدیجہ کہتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے بیٹھے تھے, میں نے بڑی کوشش کی صداقت بھائی کہ حضور مجھے دیکھیں, لیکن حضور اپنی نظریں اٹھاتے نہیں تھے. پھر خدیجہ کہتی ہیں میرے اسی گھر میں بڑے بڑے امیر زادوں کے بیٹے آئے, بڑے بڑے پیسوں والوں کے بیٹے آئے, اور حساب کرنے کے لیے جب میرے سامنے بیٹھتے تھے تو وہ حساب کم کرتے تھے, میرے چہرے کو زیادہ دیکھتے تھے. دیکھنا کون کون لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. خدیجہ کہتی لیکن میرا حسن اگر کہیں شکست کھایا ہے تو آمینہ کے لال کے حسن کے آگے کھایا ہے. اللہ 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 اللہ. میرا امام کہتا ہے خورشید تھا کس زور پہ, کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر, لیکن بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں. اللہ اللہ, یہ حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں. خدیجہ کے ہر سوال کا جواب حضور نے گردن جھکا کے دی. خدیجہ کہتی میں نے بڑی کوشش کی حضور میری طرف دیکھیں, لیکن نہیں دیکھا. کیوں دیکھتے, جس نے رب کو دیکھا ہو تجھے کیوں دیکھے گا. امی خدیجہ کہتی میں نے حضور کو ان کے پیسے دیے, جو بھی کام تنخواہ کے تھے حضور نے پیسے لیے, چپ چاپ چلے گئے. امی خدیجہ کہتی حضور کی حیادار آنکھوں نے میرے دل میں بجلی گرا دی. میں ایک دم خاموش ہو گئی. میری سہیلی نے کہا خدیجہ چہل پہل کیوں ختم ہو گئی. میں نے کہا کہ میرے دل میں کسی کی محبت بیٹھ گئی. میں نے اپنی سہیلی سے کہا میرے دل میں کسی کی محبت. بولے کس کی محبت, تو میں نے چپکے سے کہا حضور کی محبت. بولے میں نے کہا حضور کی محبت میرے دل میں بیٹھ گئی. تو میری سہیلی نے کہا کہ تو نے تو کہا تھا کسی مرد سے, میرا کوئی تعلق نہیں, اور میں مردوں کو منحوس سمجھتی ہوں, مجھے مردوں کے چہرے سے الرجی ہے, مجھے سخت نفرت ہے ان مردوں کے چہروں سے, ان مردوں کے چہرے سے. خبردار میرے سامنے تیسری شادی کی بات نہ کرنا. تو خدیجہ نے کہا تھا اے میری سہیلی اگر وہ صرف مرد ہوتا تو اس سے محبت نہ کرتی, وہ تو حسینوں کا سردار معلوم ہو رہا ہے. ایسا حسن. اعلیٰ حضرت کے منجلے بھائی علامہ حسن بریلوی نے کہا تھا ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا, یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. اے آمنہ تیرے شکم کو سلام, اے حلیمہ تیری انگلیوں کو سلام, اے ام ایمن تیری خدمت بابرکت کو سلام, اے فاطمہ بنت اسد تیرے دوپٹے کو سلام, جس کے سائے میں حضور کی پرورش ہوئی ہے, حسن مصطفیٰ جس کے سائے میں فرمان چڑھا ہے. امی خدیجہ کہتی اے میری سہیلی میں نے فیصلہ بدل دیا ہے. بولے کیا؟ بولے میں شادی کرنا چاہتی ہوں. بولے کس سے؟ کہا حضور سے. بولے خدیجہ کی عمر کتنی ہے؟ 40. بولے بھائی اور حضور کی 25. حضور کی فرسٹ میرج باقی ہے اور ان کی یہ تیسری شادی ہو سکتی ہے. کوئی جوڑ ہے؟ بولو بھائی نہیں ہے, بس اللہ اس کے رسول کی مرضی ہے. جوڑ تو کوئی نہیں ہے. اگر اس عمر میں ہمارے ہاں شادیاں ہو تو لوگ تیکھے تیکھے سوالات کرتے بھائی یہ کوئی جوڑ ہے, لڑکی کی عمر اتنی ہے, لڑکی کی عمر اتنی ہے, کیا مطلب ہے. لیکن اللہ اس کے رسول کی مرضی تھی. معلوم ہے کیا ہوا؟ خدیجہ نے اپنی سہیلی سے کہا سن کچھ تو بات میرے رشتے کی آگے بڑھا. تو ان کی سہیلی نے کہا کہ حضور کی پھپھو مخدومہ صفیہ اور مخدومہ عاتکہ یہ میری سہیلی ہیں, میں ان سے کل جا کے بات کرتی ہوں, پھر رشتے کو آگے بڑھاتی ہوں. سبحان اللہ. گئی اور کہا اے عاتکہ صفیہ خدیجہ حضور سے رشتہ کرنا چاہتی ہے, کیا تو سپورٹ کرے گی؟ عاتکہ اور صفیہ خوش ہو گئی. بولے ہاں یہ رشتہ بہت جمے گا. بولے پتا تو کرو حضور کی مرضی کیا ہے, پتا تو کرو حضور کی مرضی کیا ہے, توجہ دینا. تو کہا ایسا کر کل تو حضور کے گھر پہ آنا, میں وہی رہوں گی, اس ٹائم آنا وہی رہوں گی, پھر میں تیری حمایت کروں گی. میری طرف سے ایک اونٹ تیرے نام, میرا سپورٹ تیرے نام, جا. اب دوسرے دن خدیجہ کی سہیلی آئی نا حضور کے گھر میں, تو حضور تشریف فرما تھے. حضور بیٹھے ہوئے تھے اور قریب میں حضور کے چچا جناب ابی طالب, سامنے جناب ابی طالب کی بیوی فاطمہ بنت اسد, یہ مولا علی کی ماں ہے.
اور ان کے بغل میں حضور کی دو پھپھو عاتکہ اور صفیہ بیٹھی تھی. جیسے خدیجہ کی سہیلی نے انٹری کیا، سلام کیا اپنے اس دور کے حساب سے اور بڑے خوش ہو کر کے مرحبا مرحبا مبارک ہو مبارک ہو. تو فاطمہ بنت اسد نے کہا ہے بڑے خوش ہو کے میرے گھر پہ آئی ہے، کیا بات ہے؟ بڑی خوش ہے، کیا بات ہے؟ تو خدیجہ کی سہیلی نے کہا رشتہ لے کے آئی ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کے رشتے کی بات ہوتی اور آپ کی عمر 60-70 کی ہوتی تب بھی بولتے ہاں بھیا بولتے رہیے بولتے رہیے. ہم بھی چائے منگوائے ہیں، پیپسی اسپرائٹ تھمس اپ بن مکھن بھی ہم نے کہہ دیا، ہاں دودھ بھی گلاس میں آئے گا سب کو پینے کے، بس بولتے رہیے میری شادی کی بات. بڑھاپے میں کہاں کی کہانی چھوڑ دیا اپنی داستان عشق. تو ہم تو کرسیوں پہ کھڑے ہو کے داد دیتے ہیں. یہ تو اس کی شادی ہے جسے شب اسرا کا دولہا کہا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ نہ ہوتا تو النکاح من سنتی کا اسٹیکر کسی کی پیشانی پہ جگمگاتا. وہ نہ ہوتا تو یہ لڑکیوں کے سر پر اتنے قیمتی آنچل نہ ہوتے شادی کے دنوں میں. سمجھ رہے ہیں میرے آقا نے جب انٹری کیا تو کہا کہ بڑی خوش ہے، کیا بات ہے؟ تو بولی کہ رشتہ لے کے آئی ہوں. بولے کس کا رشتہ لے کے آئی ہے؟ تو کہنے لگی خدیجہ کا رشتہ لے کے آئی. جیسے خدیجہ کا نام سنا نا حضور نے گردن اٹھائی. جناب ابی طالب نے اٹھائی. فاطمہ بنت او خدیجہ اس کی تو 2 شادیاں ہو گئی، وہ کس سے شادی کرنا چاہتی ہے؟ دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں، دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. کہا کہ خدیجہ کا رشتہ لے کے آئے. بولے خدیجہ کس سے شادی کرنا چاہتی ہے؟ تو خدیجہ اس محمد عربی سے رشتہ کرنا چاہتی ہے. اتنا سنا تو سب نے حضور کی طرف دیکھا اور حضور نے گردن جھکائی اور مسکرا اٹھے. مسکرانا یس کی نشانی ہے. حضور نے اپنے دل میں خیال پیدا کیا عجیب بات ہے، جو رشتہ ابھی خدیجہ کی سہیلی میرے گھر میں لے کے آئی ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے مجھے بہت پہلے میرے رب نے اس رشتے کی خبر دے رکھی ہے. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. حضور کی خاموشی نے رشتے پر مہر لگا دی. حضور کا رشتہ پکا ہو گیا. سب لوگ دل سے بولے سبحان اللہ. حضور کی خوشی کا موقع ہے، یہ لفظ خوشی کی بات ہے. حضور کا رشتہ پکا ہو گیا. پیار سے بولو. جب میرے آقا کی شادی کی تاریخ کا دن آیا نا، یہ بات سنیں آپ. جناب ابی طالب حضور کے پاس آئے. یہ حضور کے چچا ہیں. جناب بچوں سننا، سب کے مطلب کی باتیں ہیں. میری بہنوں سننا. جناب ابی طالب حضور کے پاس آئے اور آ کے بولے اے میرے بھتیجے آج تیری شادی کا دن ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی شادی میں کسی کو خصوصی مہمان بنا لے، کسی کو چیف گیسٹ بنا لے، اپنی بارات میں کسی کو بنا لے. میرے آقا رونے لگے. بسواری والوں، افضل پور ساتوں والوں، میرے دوست بہت سارے بیٹھے ہوئے، میں ان کے سامنے اپنی بہن بیٹیوں کے سامنے ایک بات کرتا ہوں. میرے آقا رونے لگے. فرماتے چچا کیسی باتیں کرتے ہو؟ کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی شادی میں کسی کو خصوصی مہمان بنا لے. میرے آقا فرماتے کس کو بناؤں؟ جب میں 2 مہینے کا اپنی ماں کے پیٹ میں تھا نا، 2 مہینے کا اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، 7 مہینے کے بعد مجھے پیدا ہونا تھا، تب میرے باپ کا مدینے میں دار نابغہ محلے میں انتقال ہو گیا تھا. جب میں 6 سال کا ہوا تو مکے اور مدینے کے بیچ میں ابوا کی پہاڑی پر میری ران پر میری ماں کا انتقال ہوا تھا. چچا جب میں 8 سال کا ہوا تو میرے دادا جناب عبد المطلب کا انتقال ہوا. نہ میرا دادا نہ میری دادی، نہ میرا باپ نہ میری ماں، نہ میرا کوئی بھائی نہ کوئی میری بہن. کون ہے جس کو میں اپنی شادی میں خصوصی مہمان بناؤں؟ جناب ابی طالب نے حضور کو سینے سے لگایا. نا 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 نا، اے میرے بھتیجے سوچ لے، میری خواہش ہے کہ تو اپنی مرضی کے مطابق اپنی شادی میں کسی کو خصوصی مہمان بنا لے. چیخیں نکل آئیں گی اور برے معاشرے پر لات مارنے کا دل کہے گا آپ کا. خدا کی قسم جو حضور نے جملہ ادا کیا، کہا چچا اگر اجازت دو تو میں اپنی شادی میں جس کو خصوصی مہمان بنانا چاہتا ہوں اس کے نام کا اعلان کر دوں. میرے آقا کے چچا نے فرمایا بول میرے بھتیجے بول، تیری جو مرضی ہو، کسی کو بھی اپنی شادی میں چیف گیسٹ خصوصی مہمان بنا لے. دیکھنا دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے سبحان اللہ کی آواز آتی کہ نہیں آتی. خدا کی قسم میرے آقا فرماتے اے چچا میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں اپنی شادی میں کسی کو خصوصی مہمان اگر بنانا چاہتا ہوں تو وہ کوئی اور نہیں میری ماں امی حلیمہ ہے. امی حلیمہ شاہ صاحب نے اپنی کتاب میں اپنے بیان میں اس کو ظاہر کیا. کیا فرمایا حضور نے؟ میں اپنی شادی میں کسی کو خصوصی مہمان اگر بنانا چاہتا ہوں تو اپنی ماں امی حلیمہ کو.
अजीब रस्म को आज बुरा ठोकर मारने का दिल कहता है। उसी बेटे की बारात में पूरी कायनात चली जाती है, पूरा शहर चला जाता है, पूरे गांव के लोग चले जाते हैं, लेकिन माँ को ले जाने की रस्म नहीं है। पता है कोई माँ ऐसी है यहाँ पर जो अपने बेटे की शादी में गई, उस हुजूर की सुन्नत को लोगों ने साइड में कर दिया। आज माँ ही के शादी पर जाने पर पाबंदी। मैं माँ गई तो लोग क्या कहेंगे। हुजूर ने अपनी शादी में अपनी माँ अम्मी हलीमा को चीफ गेस्ट बनाया था। एक हमारे यहाँ का दस्तूर है, एक बड़े भाई की बेटी की शादी होती है ना, तो उसके दोस्त कहते हैं क्यों तेरी माँ किधर गई। तो अब बेटे की जबान से माँ की तजलील सुनो। बेटा कहता कौन माँ, कहते क्यों तेरी माँ किधर गई, तेरी माँ नजर नहीं आ रही है। तो मालूम बेटा क्या कहता है, वो कमीनी पागल हो गई, वो छोटे वाले भाई के बहकावे में आ गई और वो उससे मेरा रिश्ता टूट चुका है। मौत मिट्टी मेरे घर नहीं आ सकती है, मैं उसका मोहताज नहीं हूं। ठोकर मार के मैंने उसे बाहर कर दिया। हाँ, अब मेरे घर के दरवाजे उसके लिए बंद हो, मेरी बीवी की बुराइयां करती है। दोस्तों ने कहा यार पागल हो गया है, ये बाहर के लोग क्या सोचेंगे, तो अपनी माँ को अपनी दावत में बेटे की शादी में बुला ना सका। चल 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 बुला के ला। दिल पे पत्थर बांध के ठेल ठाल के उसे ले गए तो अपने छोटे वाले भाई के घर गया। उसके छोटे छोटे बच्चे बाहर से अंदर से ताला बंद है, खिड़कियों से बाहर की वो प्लेटें देख रहे हैं, बाहर का डिश देख रहे हैं, गोश्त की हड्डियां बाहर पड़ी हुई हैं। सगा भतीजा 6-8-10 साल का पुराने कपड़े पहनकर खिड़कियों के बाहर अपने घर के दरवाजे पर होने वाली शादी की एक रोटी से महरूम है। नफ्स ने कहां जाके रखा है। इसने दस्तक दी तो छोटे वाले भाई की बहू ने दरवाजा खोला, सलाम तक न किया, अम्मी के पास जाके बोला चलिए चलिए घर में बारात आने वाली। तो उनके दोस्तों ने कहा चलिए खाला चलिए, माफ कीजिए चलिए चलिए। मां रोने लगी। मां ने टूटे हुए चश्मे में आंसू बहाए, फटे हुए दुपट्टे से आंसू पोंछे, अपनी लाठी उठाई, टूटी हुई चप्पलें लेकर के झुकते हुए टुक 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 करते हुए अपने बड़े वाले बेटे के घर में दाखिल हुई। जैसे दाखिल हुई, बड़े वाले बेटे की बीवी ने देखा तो घूरने लगी। तो उसने इशारे से मना किया, अभी बाहर जाएगी आधे घंटे के बाद। बूढ़ी माँ बैठी तो कहाँ आंगन में, जहां गरीब औरतें प्लेट को धुला करती हैं, वहीं पर अपनी चप्पलों पे उसकी माँ बैठ जाती है। इतनी जगह कम होती है कि जो आता है वही ठोकर मारता है, कभी इस तरफ से कभी उस तरफ, कभी उस तरफ से कभी इस तरफ। किसी के दिल में रहम आया तो एक चाय दे दी, एक रोटी दे दी। माँ बैठी रही, उसके बेटे की बेटियां उसे घूरती रहीं और उस पर तान और तंज के पत्थर गिराए जाते रहे। माँ से बर्दाश्त न हुआ। थोड़ी देर के बाद माँ उठ करके रोती हुई अपने घर में चली आती है और अपने मुसल्ले को बिछा के कहती है, ऐ परवरदिगार आलम, मेरा बेटा मुझसे मोहब्बत नहीं करता तो क्या हुआ, मैं तो अपने बेटे से मोहब्बत करती हूँ। मेरे बेटी की शादी की आबरू बचा लेना मेरे को। कोई बाराती भूखा न रहे, कोई मेहमान भूखा न रहे।